أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء صقالة وصقالة القلوب ذكر الله. صدق الله وصدق رسول على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہم سب یہاں پر دین کی بات سننے کی نسبت سے جمع ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں. انسان کے جسم میں اللہ پاک کی نعمتوں کی تعداد کتنی ہے اور ان نعمتوں کو انسان ایک وقت میں کتنی مرتبہ استعمال کر سکتا ہے اور کرتا ہے، اس کا آج تک کوئی انسان اندازہ نہیں لگا سکا. اس لیے کہ ہماری نظر، ہماری سوچ اور ہمارا ادراک یہ سب محدود ہے اور ناقص ہے. بعض دفعہ جس چیز کو ہم ایک سمجھتے ہیں حقیقت میں وہ دو ہوا کرتی ہے، اور جس کو ہم دو سمجھتے ہیں حقیقت میں وہ چار ہوا کرتی. لیکن ہم اپنی سوچ کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، جبکہ وہ ایک نہیں ہوتی، اس میں 5-10 نعمتیں ہوتی. لیکن میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور عزیز طلبہ، اس میں کوئی کلام نہیں
کوئی رائے نہیں کہ جسم کی اس ساری نعمتوں کے اندر جو مرکزی نعمت اور مرکزی بنیاد اور کردار ہے وہ کس عضو کا ہے؟ وہ دل کا ہے، وہ انسان کا دل ہے جو جسم انسانی کا مرکز ہے، دارالحکومت ہے، کیپٹل ہے۔ جس طرح ایک ملک میں حیثیت ہوتی ہے دارالخلافہ کو، سارے ملک کے انتظامی اہم امور وہاں پہ طے ہوتے ہیں، فیصلے وہاں ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جسم انسانی کے جو سارے اہم فیصلے ہیں، ان تمام فیصلوں کا مرکز وہ انسان کا قلب ہے، وہ انسان کا دل ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے اور مشہور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نہ زمینوں میں سما سکتا ہوں نہ آسمانوں میں، لیکن میں مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہوں۔ معلوم ہوا انسان کا دل جسم کا وہ عضو ہے، وہ حصہ ہے کہ جو اللہ کی ذات کا گھر بن سکتا ہے، اور اللہ کی ذات پاک ہے۔ اس ذات نے اپنے لیے انسانی جسم میں جس جگہ کا انتخاب فرمایا ہے، معلوم ہوا وہ اللہ کی نظر میں بھی سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ لیکن دل یہ اللہ کا گھر بن سکے اور ہم اپنے دل کو اس قابل بنائیں کہ اس میں اللہ کی ذات آ جائے، اللہ کی عظمت بیٹھ جائے، اللہ کی محبت بیٹھ جائے، اس کے لیے ضروری ہوگا کہ ہم اپنے دل کی صفائی کا، ستھرائی کا، خوبصورتی کا، نظافت کا اتنا ہی اہتمام کریں۔ جتنا مہمان قیمتی ہوتا ہے اس کے لیے اہتمام اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ اب ایک اگر عام ساتھی نے آنا ہو، عام مہمان نے آنا ہو، انسان اپنی جگہ سے ہلتا بھی نہیں ہے، ایسا ہی ہے نا۔ اور اگر کوئی ذرا تھوڑا سا خاص ہے تو انسان تھوڑی صفائی ستھرائی، تیاری، اہتمام کر لیتا ہے۔ اور اگر مہمان ایسا ہو کہ انسان کہے یار میں تو واہمہ خیال میں نہیں تھا، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ فلاں بھی میرے غریب خانے پہ آئیں گے، تو آپ بتائیں کہ وہ کتنی تیاری کرے گا، کتنا اہتمام کرے گا، ایک ایک چیز کو 10 دفعہ دیکھے گا، ایک ایک چیز کی نگرانی خود کرے گا، صفائی ستھرائی کو خود دیکھے گا، ہر چیز بدل دے گا، دھو دے گا۔ یہ کیا ہوا؟ آپ کو پتہ نہیں آج فلاں میرے گھر پہ آ رہے ہیں۔ تو جتنا مہمان خاص اتنا اہتمام خاص۔ تو اللہ سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی عظمت والا ہو سکتا ہے؟ اور اللہ کی مہربان قدردان ذات یہ فرمائے کہ میں مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہوں، تو اس دل میں اللہ کی آمد کے لیے، اللہ کی مہمان نوازی کے لیے کتنی تیاری ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ پاک نے حل بھی بتایا، یہ بوجھ انسان پہ نہیں چھوڑا کہ انسان پریشان ہو جائے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی کسی سے کہے کہ جی میں آؤں گا، ایک مثال عرض کرتا ہوں، آپ کو کوئی خط پہنچے، میسج پہنچے، اور ایک بہت بڑی شخصیت، بہت بڑی ہستی کا پیغام آئے کہ جی کل آئیں گے اور دوپہر کا کھانا آپ کے ساتھ کھائیں گے، اس کے بعد کچھ نہیں فرمایا، تو آپ کہیں گے یار اب کیا ہوگا، پتہ نہیں حضرت کا مزاج کیسا ہے، پسند کیا فرماتے ہیں، طبیعت کیا ہے، یہ لیتے ہیں نہیں لیتے ہیں، نیچے بیٹھتے ہیں اوپر بیٹھتے ہیں، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے پھر انسان سمجھدار آدمی کیا کرتا ہے، وہ کہتے ہیں بھئی حضرت کے خادم سے پوچھ لیں، حضرت کے بیٹے سے پوچھ لیں،
ہے نا، تاکہ وقت سے پہلے ساری چیزیں ترتیب پہ آ جائیں۔ یہ ایک بوجھ ہے جو انسان لے لیتا ہے، اس لیے کہ وضاحت نہیں ہوئی۔ اللہ نے مومن بندے کے دل میں آنا ہے، ہم دل کی تیاری کیسے کریں، اس کو اللہ کے لیے تیار کیسے کریں، یہ بوجھ اللہ نے نہیں چھوڑا۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت فرما دی کہ اب اس دل کو چونکہ اللہ کا گھر بنانا ہے، یہاں اللہ کی قرب کی آمد ہونی ہے، اس کو صاف کر لو۔ کیسے صاف کریں؟ فرمائے لِكُلِّ شَيْءٍ صِقَالَةٌ وَصِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ۔ ہر چیز کے لیے مانجنے کی، صاف کرنے کی ایک چیز ہوتی ہے، اور دلوں کی صفائی اور دلوں کی مانج وہ اللہ کا ذکر ہے۔ تم اپنے دل کو ذکر کا عادی بنا لو، اس لیے کہ صفائی دل کی کرنی ہے نا۔ جب صفائی دل کی کرنی ہے تو اس کے لیے جو ذکر مانگا گیا وہ بھی دل کا ہے۔ دوستو اس نقطے کو سمجھیے گا۔ ذکر قلبی کو اس روایت سے بھی ہمارے اکابر نے ثابت کیا کہ چونکہ صفائی دل کی مطلوب ہے نا، تو لہٰذا اس صفائی کے لیے جو سقالہ ہوگا، اصل بنیاد ہوگی، وہ کون سا ذکر ہوگا؟ دل کا ذکر ہوگا۔ تو ہر بندے کا دل وہ اللہ کی یاد سے آباد ہو جائے، منور ہو جائے، روشن ہو جائے، یہ ہے اس دل کی تیاری۔ دل میں ہر وقت اللہ کی ذات کا دھیان پیدا ہو جائے۔ اس کو ہمارے یہاں سلاسل میں کہتے ہیں وقوف قلبی۔ کیا کہتے ہیں؟ تقریباً ایسا لگ رہا ہے جیسے ساتھیوں کی قیلولہ ابھی پورا نہیں ہوا ہے۔ کس کس کا پورا نہیں ہوا وہ ہاتھ اٹھا لے۔ قیلولہ کس کس کا پورا نہیں ہوا؟ سب کا پورا ہو گیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہمارے ہاں سلاسل میں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وقوف قلبی کہا جاتا ہے۔ وقوف قلبی کہا جاتا ہے۔ قلب تو آپ سمجھ گئے، قلب کس کو کہتے ہیں؟ دل کو کہتے ہیں۔ اس سے پہلے جو لفظ آیا ہے وہ ہے وقوف کا۔ وقوف، وقوف یہ لفظ وقف سے ہے، اور آپ حضرات جو عربی کے بالکل ابتدائی کتاب بھی پڑھ چکے ہیں تو وہ یہ بات جانتے ہیں کہ وقوف کے معنی آتے ہیں ٹھہرنے کے۔ اس لیے قرآن کریم میں لکھا ہوتا ہے وقف، یعنی یہاں رک جائیں۔ تلاوت کرتے کرتے قاری صاحب کو وہاں پر وقف کرنا ہے، تو وقف کرنے کے کیا معنی؟ رک جائے۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ تو وقوف اور وقف کے معنی کیا ہے؟ ٹھہر جانا، رک جانا۔ سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے ہمارے ہاں جیسے لکھا ہوتا ہے نا اسٹاپ، آپ سعودی عرب جائیں، مکہ مدینہ جائیں، اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے، وہاں جہاں گاڑیوں کو پارکنگ ہوتی ہے اس کو لکھا ہوتا ہے موقف۔ یہ گاڑیوں کے روکنے کی جگہ ہے، پارکنگ کی جگہ یہ۔ وقوف کے معنی ہے ٹھہراؤ کے۔ وقوف قلبی کیا ہے؟ ہر مسلمان بندہ اپنے دل کو ٹھہرا دے، روک دے ایک چیز پر، ایک نقطے پر۔ اس لیے کہ ایک وقت میں انسان ایک جگہ کھڑا ہو سکتا ہے نا۔ آپ اس وقت یہاں ہے تو گھر پہ نہیں ہے، جو طالب علم گھر پہ ہے تو یہاں نہیں، ایسا ہی ہے نا۔ اللہ یہ کہ کوئی صاحب کرامت آپ میں سے ایسا ہوگا جو یہاں بھی ہے، گھر پہ بھی ہوگا۔ بعض با کرامت لوگ ہوتے ہیں، آپ میں سے بھی ایسے ہوں گے، تو یہاں بھی ہوں گے، گھر پہ بھی ہوں گے، شاید دکان میں بھی ہوں گے۔ وقوف قلبی کیا ہے؟ مومن بندے کا دل ایک حالت پہ ٹھہر جائے، ایک کیفیت پہ ٹھہر جائے، اور وہ کیفیت کیا ہے کہ اس دل میں اللہ کی ذات کا دھیان، اللہ کی ذات کا خیال، اللہ کی ذات کا تصور
ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر وقت موجود ہو. یہ وقوف قلبی کہلاتی ہے دوستوں. اور یہ ہمارے ہاں سلسلوں میں خاص طور پہ جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہے ہمارے اکابر کا، ان سلسلوں کے جو معمولات ہیں، ان معمولات کے اندر وقوف قلبی کو بہت بنیادی مرتبہ حاصل ہے، بہت بنیادی مقام حاصل ہے. وقوف قلبی، پھر تلاوت، پھر مراقبہ، پھر استغفار، پھر درود شریف، پھر شیخ سے رابطہ. یہ 6 چیزیں. آپ دیکھیں تصوف میں سلسلہ نقشبندیہ کے تمام اکابر نے ان 6 چیزوں کو لکھا ہے. جو اس سلسلے کو سمجھنا چاہتا ہے اس کے لیے 6 چیزیں ترتیب وار ہے. تلاوت ہے نمبر 1، نمبر 2 وقوف قلبی ہے، نمبر 3 مراقبہ ہے، نمبر 4 استغفار ہے، نمبر 5 درود شریف ہے، نمبر 6 رابطہ شیخ ہے. کتنی چیزیں ہو گئی؟ سب سے اول نمبر پہ کیا آیا؟ تلاوت قرآن، دوسرے نمبر پہ وقوف قلبی، اور تیسرے نمبر پہ جی مراقبہ، چوتھے نمبر پہ استغفار، 5ویں نمبر پہ، 6 نمبر پہ رابطہ شیخ. اب پہنچ گئے یہاں پہ. اچھا، اب میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں کہ دوسرے نمبر پہ آپ نے کیا کہا؟ وقوف قلبی کہا. تیسرے نمبر پہ آپ نے کیا کہا؟ مراقبہ کہا. ابھی آپ 10-15 منٹ بعد مراقبہ کریں گے نا، ہر ہفتے کرتے ہیں نا. تو مراقبے میں کیا کہتے ہیں؟ بھئی تمام ساتھی دل کی طرف متوجہ ہو جائیں، سر جھکا دیں، آنکھیں بند کر دیں، اور یہ تصور کریں کہ آپ کے دل کی ہر دھڑکن کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ 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 کہہ رہی ہے. یہ ہے مراقبہ. اور جس پر ابھی ہم بات کر رہے ہیں یہ مراقبہ نہیں ہے دوستوں. یہ کیا ہے؟ وقوف قلبی. مراقبے اور وقوف قلبی میں کیا فرق ہے؟ عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ دو ایک ہی کیفیت کے 2 نام ہیں، اس لیے کہ وقوف قلبی بھی کہا کہ بھئی ہر وقت دل کا دھیان کس کی طرف ہو؟ اللہ کی طرف. اور مراقبے میں بھی دل کا دھیان کس کی طرف ہو؟ تو فرق کیا ہوا؟ فرق ہے. مراقبے کے لیے وقت اور کیفیت خاص ہے نا. کبھی آپ نے سنا کہ ایک آدمی بس میں لٹک رہا ہے W11 کے دروازے پہ، اندر جگہ نہیں ہے، اور اس نے کہا کہ جی میں مراقبہ کرتے ہوئے جا رہا ہوں سوراب کوٹ. کر سکتا ہے کوئی مراقبہ؟ نہیں کر سکتا نا. یا کوئی آدمی سبزی خریدنے کے لیے بازار گیا اور سبزی والے سے کہا یار 1 کلو بھنڈی دے دو، 1 کلو ترئی دے دو، 2 دھنیا کی گڈی دے دو، پھر کہا میں مراقبہ کر رہا ہوں آپ جلدی سے ذرا ڈال دیں. کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. عرض کر رہا ہوں، بات سمجھا رہا ہوں. اپنے دنیاوی مشاغل میں مصروف رہنے والا شخص مراقب نہیں ہو سکتا، لیکن دنیاوی مشاغل میں 100% مصروف رہ کر وقوف قلبی ہو سکتا ہے. فرق سمجھ گئے؟ مراقبے کے لیے یکسوئی ضروری، دوسرے عمل سے کٹنا ضروری، تفرد ضروری، کہ آپ اور کوئی کام نہیں کریں گے. اس وقت صرف آپ ایک کیفیت میں بیٹھ جائیں گے، کسی سے بول چال نہیں ہوگی، کوئی اور کام نہیں ہوگا، ہل جل نہیں ہوگی، صرف آپ کی نگاہ کس کی طرف ہوگی؟ دل کی دھڑکن کی طرف ہوگی. وقوف قلبی میں ایسا کچھ نہیں ہے دوستو. یہ دل کا وہ دھیان ہے جو اللہ کی ذات پہ ٹھہر جائے. اس لیے عرض کیا کہ وقوف کے معنی کیا ہے؟ ٹھہر جانے کے. ہر مسلمان بندہ ہر وقت یہ دھیان رکھے، ہر وقت. اس وقت آپ حضرات بیٹھے ہوئے دوستو، آپ سے اگر کوئی پوچھ لے، کسی ساتھی کا فون آ جائے کہ بھئی کیا کر رہے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ بیان سن رہے ہیں نا. آپ کہیں گے جی بیان سن رہا ہوں. یا کوئی گاڑی چلا رہا ہے، اس کو فون ہے، بھئی کیا کر رہے ہیں؟ جی میں گاڑی چلا رہا ہوں، گھر جا رہا ہوں، پہنچ رہا ہوں. یا ایک آدمی سودا سلف خرید رہا ہے، اس سے پوچھا گیا جی کیا کر رہے ہیں؟ بھئی گھر کا راشن لے رہا ہوں.
بیان سننا مستقل کام، گاڑی چلانا مستقل کام، سودا سلف لینا مستقل کام، لیکن ان سب کاموں کے ساتھ وقوف قلبی بالکل ہو سکتا ہے۔ اور اصل یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دل کا دھیان ہے دوستوں۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے زبان سے کچھ پڑھنا ہے، اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے دل پر یہ زور لگانا ہے کہ یہ اللہ 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 کہہ رہا ہو، یہ بھی نہیں ہے دوستوں۔ دل میں ہر وقت اللہ کی ذات کا دھیان اور تصور، ہر وقت تصور، جس کو حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ دست بکار دل بیار، دست بکار دل بیار۔ انسان کے ہاتھ کام میں لگے ہوئے ہو، کام کر رہے ہوں گے، دل اپنے یار کے اندر مشغول ہو، اللہ کے ساتھ مشغول ہو، تو آپ سارے معمولات پورے کریں، لیکن اس دل کا کنیکشن اور تعلق اللہ کے ساتھ، دل میں اللہ کا دھیان چل رہا ہو، ہر وقت چل رہا ہو۔ ہمارے حضرت شیخ پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے وقوف قلبی کو سمجھانے کے لیے بڑی عجیب مثال دی۔ فرمایا ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے اور ٹریفک ہے، ٹریفک میں گاڑی چلانے والا دائیں بائیں آگے پیچھے کتنا محتاط ہوتا ہے نا، پیر زیادہ نہ دب جائے، ایسا نہ ہو کہ اس شیشے سے آنکھ ذرا چوک جائے، اور اس بیچ اچانک اس کا فون بجتا ہے، اور فون کرنے والا بھی اہم ہے، اس کو سننا ضروری ہے۔ اس نے فون اٹھا لیا، فون سننے لگ گیا، بات چیت ہو رہی ہے، وہاں سے بات اس کے کان میں آ رہی ہے، یہ اپنی زبان سے اس کو جواب دے رہا ہے نا، لیکن آپ بتائیں کہ اس بیچ میں اس کے ہاتھ، اس کے پیر، وہ سب کہاں ہوں گے؟ اپنی کیفیت میں ہوں گے نا۔ یہ دیکھے گا بھائی سگنل کھلا، اس کا پیر خود آٹومیٹک دب جائے گا وہاں، حالانکہ بات چیت ہو رہی ہے۔ وہ کیا چیز ہے کہ جو اس بات چیت کی مشغولیت کے باوجود بھی اس کے ہاتھوں پیروں کی حرکت پہ اثر انداز نہیں ہوئی؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ لہٰذا بات چیت کرنے کے باوجود بھی یہ اس بھرے ٹریفک میں گاڑی چلا رہا ہے۔ بعض دفعہ بعض آپ ساتھی تو ماشاءاللہ اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ وہ آدھا گھنٹہ بات کر رہے ہوتے ہیں، کان میں وہ لگا ہوا ہے، بات بھی چل رہی ہے، گاڑی بھی چل رہی ہے، سب ساتھ ہو رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ زبان مشغول، کان مشغول، دماغ مشغول، جس سے بات ہو رہی ہے، لیکن ہاتھوں پیروں میں کیوں لرزش نہیں آئی؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ گاڑی چلانے میں، ڈرائیونگ پر اتنی مشق اور محنت کر چکا ہے کہ یہ اس چیز کا عادی بن گیا ہے، لہذا باہر کی بات چیت اس کی ڈرائیونگ پہ اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ معلوم ہوا کہ یہ چیز تو مشاہدہ بتا رہی ہے کہ ایک کام کرتے ہوئے اس کے باوجود بھی اعضاء کو دوسری کیفیت میں رکھنا بالکل ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ جب انسان دنیا کے 2 کام ایک وقت میں کر سکتا ہے اور اس سے کوئی بھول چوک نہیں ہوتی، دوستو یہ کیسے ممکن نہیں ہے کہ انسان سارے کام کرے اور دل کا دھیان اسی ذات کی طرف ہو جس نے دل دیا ہے، اور دل کا دھیان اسی ذات کی طرف ہو جس کو دل دینا ہے، اور دل کا دھیان اسی ذات کی طرف ہو جس نے اس دل کے اندر آنا ہے۔ تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ آج سے شروع کر دیں، جب دعا ہو جائے نا، یہ مشکل نہیں ہے دوستو، نہ اس کو کوئی خاص طریقے سے سیکھنا ہے، دل کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑے رکھیں۔ کسی سے ملاقات بھی ہو تب بھی دل یہاں نہیں ہو، دل اللہ کے ساتھ ہو، خرید و فروخت ہو دل اللہ کے ساتھ ہو، یہ سب ساتھ چل رہا ہوتا ہے، بیک وقت چل رہا ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ اسی کو قرآن کریم میں فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔
اپنے رب کو یاد رکھو، فی نفسک، اپنے دل میں، اپنے دل میں یاد رکھو۔ اب یہاں آپ غور کریں، جو صیغہ استعمال ہوا ہے، صیغہ وہ کون سا ہے؟ اذکر، اذکر، یہ ایک صیغہ ہے، اور طلبہ جانتے ہیں کہ یہ صیغہ کون سا ہے؟ یہ امر کا صیغہ ہے، حکم ہے، یاد کرو اپنے رب کو اپنے دل میں۔ لیکن بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی نا، آگے کیا فرمائے؟ تضرعا وخیفہ، عاجزی کے ساتھ، چھپ چھپ کے یاد کرو، چھپ چھپ کے۔ اصل آیت کے آخر کو دیکھیں دوستو، آخر میں کیا فرمایا؟ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور تم غافلوں میں سے مت بننا، یعنی اس دل کا دھیان ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی ذات سے نہیں کٹے۔ معلوم ہوا کہ یہ صیغہ امر جو ہے یہ استمرار کے لیے، کس کے لیے؟ استمرار کے معنی ایک چیز مسلسل چل رہی ہو، مسلسل چل رہی ہو، اس میں رکاؤ، اس میں ٹھہراؤ، اس میں درمیان کے اندر کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ اور یاد رکھیں یہ کیفیت وقوف قلبی کے بغیر نہیں ہو سکتی، وقوف قلبی کے بغیر نہیں ہو سکتی، ورنہ زبان کا ذکر آپ کرتے رہیں، جس وقت روک دیں گے تو کہا جائے گا بھئی ذکر ختم ہو گیا۔ آپ مراقبہ کریں گے، ذکر قلبی کریں گے، جب مراقبہ ختم ہوگا تو کہا جائے گا کہ بھئی ذکر قلبی سے ہم فارغ ہو گئے۔ تو بابا وقوف قلبی کا حکم تو مستقل ہے، اس پر کیسے عمل ہوگا؟ اس پر عمل کی یہی شکل ہے کہ دل کا تعلق اور رابطہ اور دھیان ہر آن ہر گھڑی کس کے ساتھ جڑ جائے؟ اللہ کے ساتھ۔ کھانا کھاتے ہوئے، سوتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، بولتے ہوئے، چلتے ہوئے، کھیلتے ہوئے، ہر وقت دل کا ایک دھیان آپ کا جڑا رہے گا، اور آپ اس کا تجربہ کر لیں، دل میں اللہ کی ذات کا تصور رکھیں، ایک عجیب لطف آپ کو آئے گا دوستو، ایک عجیب کیفیت بنتی چلی جائے گی۔ یہ کہلاتا ہے دوستو وقوف قلبی۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک تو اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی برکت سے دل سے گناہوں کی جو اشتہا اور لذت ہے وہ اندر سے نکلنے لگ جاتی۔ یہ آج جو ہم نماز پڑھ کر بھی گناہ سوچ رہے ہیں، تلاوت کر کے بھی گناہ سوچ رہے ہیں، حدیث کی کتابیں پڑھ کے بھی گناہ سوچ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس دل میں وہ غلاظتیں، وہ گندگیاں جگہ بنا چکی ہے کہ الامان والحفیظ، سمجھ گئے؟ تو اس دل کے مضبوط دھیان کو، تعلق کو اور کیفیت کو کیا کہا جاتا ہے؟ کیا کہا جاتا ہے؟ وقوف قلبی کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو ہر ساتھی اس کی فکر کریں، ہر وقت دل میں اللہ کی ذات کا تصور رکھیں، عظمت کا، بڑائی کا، طاقت کا، محبت کا، یہ تعلق دل پر غالب آ جائے، ہر چیز اس کے نیچے چلی جائے، یہ وقوف قلبی۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ سب کچھ کر رہے ہوں گے لیکن دل میں ہر وقت اللہ کی یاد ہوگی، اللہ کا ایک تعلق ہوگا، اللہ کی ایک محبت ہوگی، اللہ سے ایک رابطہ جڑا رہے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی دوستوں؟ کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے پہلے ختمات شریفہ پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے ذکر قلبی اور مراقبہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آلہ، اللہم بارک علی محمد وعلی آلہ ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک
ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ 7 مرتبہ پڑھے، اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات۔ 7 مرتبہ پڑھے، اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات۔ 7 مرتبہ پڑھے، اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات۔ 7 مرتبہ پڑھے، اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔ 7 مرتبہ پڑھے، اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ 7 مرتبہ پڑھے، اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔ 7 مرتبہ پڑھے، اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ تین مرتبہ پڑھیں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔
3 مرتبہ پڑھیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت۔ 3 مرتبہ پڑھیں واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل۔ 3 مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گئے اس کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں اور آپ کے واسطے سے پوری امت مسلمہ کو بالخصوص صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، مجتہدین، فقہاء، ائمہ اربعہ، سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ اور بزرگوں کو، تمام اساتذہ اکرام، اعزاء، اقارب، دوست، احباب، رشتہ دار، والدین، جن جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں، بالخصوص اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو کامل درجے میں اس کا ثواب نصیب فرمائیں۔ اب کچھ دیر کے لیے ذکر قلبی یعنی مراقبہ کریں گے۔ تمام ساتھی اپنے سروں کو جھکا دیں، دلوں کو یکسو کر لیں اور آنکھیں بند کر لیں۔ دل میں تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات وہ میرے دل پہ وارد ہو رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں، جس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل، کچیل، زنگ، ظلمات، کدورات، گندگی سب نکل رہی ہے اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ بہت دن میں رہا سرکش مگر اب ہے پشیمانی، بہت دن میں رہا سرکش مگر اب ہے پشیمانی، میں سر رکھتا سر رکھتا ہوں تیرے در پہ مولا اپنی پیشانی، تیری رحمت سے یا رب کفر ہے مایوس
شاد حقانی بہت دن میں رہا سرکش مگر اب ہے پشیمانی تیرے دریا رحمت کے مقابل چیز ہی کیا ہے تیرے دریا رحمت کے مقابل چیز ہی کیا ہے میری ناپاک قلبی اور میری آلود دامانی میری ناپاک قلبی اور میری آلود دامانی بہت دن میں رہا سرکش مگر اب ہے پشیمانی میں سر رکھتا ہوں تیرے در پہ مولا اپنی پیشانی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے یا اللہ ہمارا یہ کچھ دیر کے لیے بیٹھنا ذکر کرنا سب اپنی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ قبول فرما دے آنے والے تمام ساتھیوں کو تمام طلباء کو جو محبت سے آئے ہیں وقت دیا ہے اے اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما کے دنیا آخرت میں خوشیوں کا مسرتوں کا راحتوں کا باعث اور سبب فرما دے یا اللہ پوری زندگی ایسی مبارک مجلسوں سے جس میں آپ کا مبارک ذکر ہو آپ کا تذکرہ ہو آپ کی عظمت بڑائی کا ذکر ہو اللہ ساری زندگی ان مجلسوں سے جڑ کر رہنے کی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے اے اللہ علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مال مال فرما دے یہاں پڑھنے والے اور تمام مدارس میں پڑھنے والے ایک ایک طالب علم کو دین کے تمام شعبوں میں خدمت کے لیے محنت کے لیے قبول فرما دے یا اللہ ہمارے اساتذہ اکرام کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر نصیب فرما دے ہمارے والدین کو یا اللہ جتنی محنتیں انہوں نے کی اپنی شان کے مطابق دنیا آخرت کا بہترین بدلہ نصیب فرما دے جتنے بیمار گھروں میں ہیں اسپتالوں میں ہیں جن امراض میں مبتلا ہیں یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے تمام مرحومین مرحومات کی یا اللہ کامل مغفرت فرما دے ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک السلام علیکم